خطاب نے سن 15 میں بیت المقدس کو فتح فرمایا اور مسجد قائم فرمائی. اس کو مسجد عمر ابن الخطاب کا نام دیا گیا اور اسی سے لگی ہوئی وہ مسجد تھی جس کو مسجد اقصی کہا گیا, جس کے نشانات مٹا دیے گئے تھے, پھر اسے بھی قائم کیا گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 10ویں سال میں مکہ مکرمہ کے کعبہ مقدسہ کے جوار سے مسجد اقصی راتوں رات جس طرح سے براق کی سواری پر منتقل کیا, جس کو براق اس لیے کہا گیا کہ براق برق سے ہے اور برق الیکٹریسٹی کو کہتے ہیں, لہذا اللہ کے نظام الیکٹریسٹی کی وہ سواری تھی جو سیکنڈوں میں سینکڑوں ہزاروں میل طے کرتی ہوئی مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچی. اور وہاں کی ایک چٹان کے پاس اس سواری کو روک دیا گیا. کہا جاتا ہے اصطلاحی زبان میں, اس دور میں سمجھے جانے والی زبان میں, کہ گویا اس مرکب کی رسی وہاں باندھ دی گئی اور پھر عالم بالا کا وہ سفر طے پایا جس کے بارے میں اللہ نے سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. سورۃ النجم میں معراج کا تذکرہ ہے, سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا تذکرہ ہے, جبرائیل کے قاب قوسین آ کر بات کرنے کا تذکرہ ہے, وحی الہی کے اس مقام پر رازدارانہ طور پر منتقل کرنے کا تذکرہ ہے. احادیث میں چھٹے ہوئے گوشوں کا بیان ہے, جنت و دوزخ کے مشاہدوں کا تذکرہ ہے, انبیاء سے ملاقاتوں کا تذکرہ ہے, عالم بالا کی سیر کا تذکرہ ہے, 50 وقت کی نمازوں پھر اختصار کے بعد 5 وقت کی نمازوں کا تذکرہ ہے, اور پھر واپسی کا ذکر ہے کہ اسی بیت المقدس میں واپس تشریف لائے اور پھر عالم مثال سے, عالم بالا سے, عالم غیب سے, ماضی کی سلوٹوں سے سارے پیغمبروں کو میدان میں اکٹھا کر دیا گیا کہ محمد عربی کی امامت اور سیادت اور قیادت کا سکہ بیت المقدس سے جاری کر دیا جائے, اس سرزمین سے کہ جہاں پر عیسیٰ مسیح کا دمشق کی مسجد میں نزول ہوگا, اس سرزمین سے کہ جہاں پر دنیا کی سپر پاور کی آخری علامت دجال سے جنگ ہوگی, اس جگہ پر کہ جہاں یہودیوں سے ہر مجدون کے میدان میں آخری معرکہ ہوگا, اس جگہ پر کہ جہاں اس آخری معرکے میں مسلمانوں کو فتح مبین عطا کی جائے گی, اس جگہ پر کہ جہاں اگر کوئی یہودی کسی درخت یا دیوار کی اوٹ میں چھپے گا تو وہ درخت کہے گا کہ او مسلمان, او اللہ کے بندے, میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے, آ اس کو مار. دنیا کہ عالمی نظام کی ابتدا میں سن 10 نبوی میں نبی پاک علیہ السلام کی عالمی قیادت کے سکے کو جاری کرنے اور سر پر عالمی تاج رکھنے اور ختم نبوت کا تمغہ عطا کرنے کے لیے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا گیا اور نبی کو آگے بڑھنے کے لیے فرمایا گیا کہ اب آپ ان سب کے امام ہیں, آپ ان کی امامت فرمائیے اور آپ
آپ ان کی امامت کے بعد اسی طرح براق سواری پر راتوں کے سکنڈوں میں مسافتوں کو طے کرتے ہوئے، جیسے مثال کے طور پر آپ کے موبائل کا کرنٹ ہزاروں میل کی مسافتوں کو سکنڈوں میں طے کرتا ہے، ویسے الیکٹرانک اللہ کی طرف سے وہ الیکٹرانک طریقہ کار اختیار کیا گیا جو خالق ہے الیکٹریسٹی کا بھی اور الیکٹرانکس کا بھی اور تمام سائنسز کا بھی، اور اس نے سکنڈوں میں نبی کو پھر مکہ مکرمہ پہنچا دیا۔ اور اس طرح سے اس کا اعلان ہو گیا کہ یہ وہ سرزمین بیت المقدس ہے جہاں پر نبوت کی، جہاں پر آخری نبی کی آخری رسالت و نبوت کے تاج پوشی کی کارروائی کی گئی۔ ظاہر ہے کہ جہاں یہ کارروائی ہوئی، اب یہ حلقہ چکر کاٹتے ہوئے وہیں پہ آ کے جڑے گا، اور بیچ میں ایسا دور آئے گا جس میں مسلمان نشیب و فرا